اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب۔ جو شخص بھی علم چاہتا ہے نا، وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کبھی بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ جس کو علم کا شوق لگ گیا وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کون ہیں، یعنی کیا ہماری خواہش علم حاصل کرنے کی زیادہ ہے، اس میں ہم انجوائے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، یا پھر صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں۔ علم جذب کرنے والوں کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے۔ پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے خود سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا جو کہ میں دے کر بھیجا گیا۔ یعنی یا تو اس نرم زمین کی طرح ہم بن جائیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے گھاس چارہ اگاتی ہے اور لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہے اور فائدے کا باعث ہوتی ہے، جو کچھ بھی وہ اگاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا یہ کہ اس چٹیل میدان کی طرح جو کہ کچھ پانی روک لیتا ہے، انسان اور جانور اس سے پیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ زمین خود زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ دینے والی ہے۔ لیکن وہ زمین جس پر پانی پڑے اور بہہ جائے، نہ وہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ کسی کو دے، تو وہ زمین ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس جگہ پر بیٹھتے ہیں، کیا ہم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں، یا صرف سیکھ کر دوسروں ہی کو سکھاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، یا یہ کہ نہ خود سیکھتے ہیں اور نہ کسی کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ نفع مند بنا دے، آمین۔ سورہ نمل ورس نمبر 60، جز نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق
ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کی اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے ذخیروں، دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، یعنی ایک بیریئر رکھ دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں جو کہ شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو، اپنے الہ ہونے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو، زمین کو بنایا، سبحان اللہ، ساری مخلوقات بنائی اور زمین پر طرح طرح کی مخلوقات کو بکھیر دیا، پھر آسمان سے پانی برسا، باغات اگائے، طرح طرح کے پھل پھول ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانا کسی کی ہمت میں ہے؟ یا زمین پر درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے؟ دیکھیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم درخت لگاتے ہیں، سارے اسباب، ریسورسز بھی مہیا ہوتے ہیں ہمیں، لیکن درخت بڑھتے ہی نہیں، جل جاتے ہیں۔ تو وہی بڑھتے ہیں، وہی پھلتے پھولتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، اس لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں اس کا شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ نا انصافی سے کام لے رہے ہیں کہ خالق تو وہ ہو، رزاق تو وہ ہو، اور پھر انسان چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرے، غیروں کی عبادت کرے۔ تو یہ جو الہ کا لفظ ہے بار بار یہاں دہرایا جائے گا۔ الہ کا لفظ معبود کے معنوں میں آتا ہے۔ توحید کی ایک قسم توحید الوہیت ہوتی ہے، دوسری ربوبیت ہوتی ہے، توحید ربوبیت، تیسری توحید اسماء و صفات۔ تو یہاں توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو یکتا معبود ماننا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہارا ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی دراصل عبادت کا مستحق ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے، یعنی اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے، ان کے نام کی نذر و نیاز چڑھاتے، ان کے آگے سجدے کرتے، ان سے دعائیں کرتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا۔ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری توجہات اس کی طرف ہوتی ہیں، پھر وہ اسی کی بات مانتا ہے، اسی کی خاطر زمین پر چلتا ہے اور اسی کی خاطر جیتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو توحید انسان کے اندر راس نہ ہو، اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات اور اس کا باقی طرز زندگی درست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی سچ جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی۔ اور اب ہم جب دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے اسی الوہیت کے سبق کو پکا کریں کہ سچے دل سے اللہ کو اپنا
الہ مانے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر بے چینی بھی پیدا کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر تم کسی اور کو کیسے الہ بناتے؟ جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ اگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ تو انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی ہمارا رب ہے، اور اسی طرح زمین پر اس نے ہمیں باری باری پیدا کیا۔ سوچئے اگر آدم علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے اور ہمارے بعد کی ساری جنریشن اکٹھی ہو کے وہ بھی زندہ ہوتی تو اس وقت زمین کا کیا حال ہوتا؟ سبحان اللہ، ہم ابھی کی آبادی کے مسئلے سے نہیں نبٹ پا رہے، اور عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وسائل تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن انسانوں کے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں، سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، آبادیاں، گھر اور باقی چیزیں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا کہ ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن، اور یہ ٹرانزیشن اتنی سموتھ ہوتی ہے، اتنی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک کی جگہ ایک تبدیل ہوتا چلا جاتا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر خاص طور پر یہاں جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ کرے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں تڑپ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک طرف سے ضمانت دی ہے، ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ یعنی جب اخلاص آتا ہے، انسان کے اندر تڑپ آتی ہے تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی کی مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے اور میزان میں بھاری چیز ہے، اور یہ اخلاص کسی کی بھی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو، یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر کہ یہ بھی کہ بہت نیک نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اخلاص، تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگا کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنے گا۔ کیونکہ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے سوا کہاں جاؤں، کوئی اور میری مدد کرنے والا نہیں ہے، میری ساری توقعات، میری امیدیں تجھ ہی پر تو ہیں، اور میرا بھروسہ اور توکل تجھ ہی پر ہے، تو نے ہی کرنا ہے یا اللہ۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ تو نے ہی کرنا ہے، اصل میں یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل
اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہو اور ان کی طرف مائل ہوتے ہو تو کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، یہاں انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ اور یہاں انڈائریکٹلی اس بات کی بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر کرے گا اور تمہارا حساب بھی لے گا۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی بن چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی کپڑوں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پر پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حال پر رنج مت کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو تمہارا۔ وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بنی اسرائیل کو کون حقیقت بتا رہا ہے؟ یہ قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے ہی کیوں رحمت ہے؟ مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے۔ لیکن پورے جہان والے کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کیونکہ ہم مومنین ہیں، بلیورز ہیں، کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسہ رکھو اللہ پر، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے تم بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں کس کو مردہ اور بہرا کہا گیا ہے؟ جو حق بات سننے سے غافل ہے، یعنی آپ اس شخص کو جو کہ مر چکا ہے، جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پر کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کیا کچھ سنوا سکتے ہیں؟ آپ کچھ کہیں گے بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ نہیں واپس آتے۔ دیکھیں نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سنتا تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش سے یا اشاروں سے بات سمجھ لیتا ہے، مگر اس کو سنائی نہ دے رہا ہو اور جو بہرا منہ موڑ کر جا رہا ہو، آپ اس کو پیچھے سے چاہے کتنی آوازیں دیں، کیا وہ سن سکتا ہے؟ آف کورس ناٹ۔ تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان پر وحی الہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے تھے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام نے 1000 سال تبلیغ کی اور سوچیے کیا انہوں نے سمجھا؟ نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا
تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب اس دنیا کے اندر گمراہی اتنی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو چھوڑ ہی دیں گے مکمل طور پر، اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی۔ تو اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے اندر سے ایک دابا یعنی جانور نکالیں، وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ لوگوں کو سمجھائے گا، اور اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا، اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی یہ مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، تو ان کے اوپر ایک نشان لگا دیا جائے گا، اور پھر لوگ انہیں ان کے نشان سے پہچانیں گے۔ احادیث میں اس کی بہت تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کر دے گا۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان کو گھیر لائے گی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو کیوں جھٹلایا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اور اگر یہ نہیں اور تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا اتر جائے گا۔ تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو ہم نے روشن کیا تھا، اور اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ تو نشانیاں ایمان لانے والے ہی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، یعنی اللہ کے خاص بندے ہوں گے۔ اس سور کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے، یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ پھر نفخۃ الصاعقہ یا صاعق، یہ نفخہ وہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر نفخۃ البعث ہوگا تیسرا، جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں۔ جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہترین صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے لوگ اوندا منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ تو سبحان اللہ، جس کو اللہ چاہے گا اسی کو اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو نیک کام کر کے آئیں گے؟ اور یاد رکھیں اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر بدلہ ملے گا، پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ باقی لوگ تو بہت افراتفری پھیلی ہوگی نا، یہ امن میں ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کو کے اوبیڈینس تھے۔ ہم سب کو قیامت کے واقعات پڑھ کر دیکھیں بڑی پریشانی ہوتی، بڑی فکر لگ جاتی ہے، اور بہت تنہائی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا قیامت کے دن۔
اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی لوگ میرے سے کہتے ہیں دیکھیے قرآن ہر بات کا حل دیتا ہے، کیا نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، اولاد، بہن بھائی، والدین، کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو انسان کے ساتھ اس کا ہی عمل ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس میں ہی آگے بڑھنا چاہیے، جو کہ آج کر رہے ہیں کہ اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بہتر طور پر نیک کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بندے کے عمل قول اور اس کے ذکر یعنی جو نیک اعمال ہے اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے، یعنی صرف برابر نہیں دیا جائے گا، بہتر اور زیادہ دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ کی رضا جو ہے وہ بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، جو اگر آپ دیکھیں تو، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیں گے، اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ سبحان اللہ، یہ تو لازمن ہے نا، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ ان کو بڑھا دے گا۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی زیادہ کام اللہ کے لیے ہوگا، اللہ اور اس کا اجر زیادہ دیتا جائے گا۔ دیکھیں فرشتے دن رات تسبیح کر رہے ہیں، تھکتے نہیں، دم نہیں لیتے، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہے تو ان کی ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی، لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ، یعنی ایک دفعہ کہنے سے ہی میزان بڑھ جاتا ہے۔ کتنا احسان ہے نا اللہ کا ہم پر۔ پھر بھی اگر ہم اس کی طرف دیر سے آئیں یا نہ آئیں، اس کے شکر کی طرف نہ آئیں اور اس کی عبادت نہ کریں تو پھر خود ہی خسارے میں ہیں، تو ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے اور اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو کہ تم لوگ کرتے ہو۔ سورہ قصص مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیے گئے ہیں اور انہیں پیشوا بنا دیں، سبحان اللہ، اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کوئی خوف نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ان کے لیے
سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے ہی غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس سے مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ ان پر حکومت کرتا رہے، جیسے ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں نا، برٹش نے یہی کیا نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ آپ لوگوں کو آپس میں ہی گتھم گتھا کر دیں اور آپ ان کے اوپر مسلط ہوئے رہیں، ان کو یہ توجہ ہی نہ ہو کہ ہمارا حاکم ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ فرعون ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ان سے ہر طرح کی جو ہے جبری مشقت لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے نا ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اس طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے سارے کام کروائے جاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم مار دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں قتل کیے جا رہے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو کیا کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، جس کی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تفصیل ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی، اگر ہم اس ڈھارس نہ بنداتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اور اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ تو جا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے محروم کر دیتے ہیں کہ جس کی محرومی وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ کیوں محروم کرتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کو وہ عطا کریں جو اس سے بھی بہتر ہو اور اس کو تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹ کریں۔ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے کتنی مصیبت کا باعث ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے، تو وہ لے لیتا ہے بچہ اور اس کے بدلے میں وہ اور دے دیتا ہے۔ تو کبھی ایک چیز اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے لیتے ہیں تاکہ اس سے بہتر چیز عطا کریں۔ اور پھر ولی تعلم ان وعد اللہ حق پر، جس طرح اللہ نے موسیٰ کو ماں کی طرف لوٹایا، تفصیلات آتی ہیں جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دودھ پلانے والی سے دودھ پینے کا انکار کیا، پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون کی تلاش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ محل میں آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا تو اپنا گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، میں یہاں سے نہیں آ سکتی، آپ مجھے دے دے، میں پال کر آپ کو دے دوں گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی مدر کی طرف لوٹ گئے، اور ماں نے ان کو اپنے خاص طریقے پر، سبحان اللہ، اپنے دین کے مطابق پالا تھا، اور ان کی خاص
تربیت کی تھی۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں اللہ کے پلانز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے شاندار ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ جب شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے نا کہ تمہارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، تو آپ کہیں اگر قتل معاف ہو سکتا تو میرا گناہ تو اس سے بڑا چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی پر امید رہی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغفار ہے۔ ممکن ہے اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے، موسٹ آف دا ٹائم ہم نہیں جانتے، اس لیے کیا کرنا ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس مکے کے اوپر نادم ہوئے جو انہوں نے مارا تھا، اور اس بیچارے کی جان چلے گئی۔ تو اس ندامت کی وجہ سے وہ اپنے حضور کے سامنے، اپنے رب حضور کے آگے جھکے ہوئے تھے اور گناہ پر بخشش کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا اور انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان کے اوپر ظلم قرار دیا۔ انی ظلمت نفسی، ہمارے گناہ خود ہم ہی کو نقصان دیتے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ اے اللہ، میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے اور جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ طور پر کیے، جو میں نے نادانی میں کیے، جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے ہمیں نماز میں بھی گناہوں سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ جب اتحیات آپ پڑھ رہے ہیں اور آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ بخاری کی ہے یہ والی حدیث۔ تو اللہ کہتے ہیں چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اور دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بہانتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھا کہ ایک وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ علیہ السلام کہ آج تو مجھے اسی طرح قتل کرے گا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے۔ اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
बड़ा क्लियरली जो है ये बता दिया कि इंसान को बहकाता तो शैतान है, और कल भी उसने बहकाया, आज भी वही बहकाता है। लेकिन जो इल्म वाला शख्स है ना, जिसको समझ है, वो उसके बहकावे में नहीं आता। तो अब ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा अलैहिस्सलाम, सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम डरता और सहमता वहां से ये लोग निकल पड़े, और उसने दुआ की, क्या मेरे रब मुझे जालिमों से बचा। क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन। और मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। अन यहदियनी सवा अस्सबील। कितनी प्यारी छोटी सी दुआ है ना, कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदियन के कवे पर पहुंचा, उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उनसे अलग थलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक कि ये चरावे अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके जानवरों को पानी पिला दिया, और फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार, जो खैर भी है तो मुझ पर नाजिल कर, मैं इसी का मोहताज हूँ। सुभान अल्लाह। और कुछ देर ना गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्म हया के साथ चलती हुई उनके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको पुकार रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को पानी पिलाया है, इसका अजर आप आपको देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब इसके पास पहुंचा, अपना सारा किस्सा सुनाया, तो उसने कहा, कोई खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से निकल आए हो, जालिम लोगों से तुम बच निकले हो। नजाउता मिनल कौमिज जालिमीन। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम इतने शानदार हैं, इस पूरी इस किस्से से हमें पता चलता है कि वो हर मौके के ऊपर ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं। हर मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं। तो इंसान रास्ते की रहनुमाई में भी अल्लाह का मोहताज है। जब कभी रास्ता भूल जाए और ना आपका जीपीएस काम कर रहा हो, उसको भी आपको नहीं पता कि किस तरह से वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो फिर क्या करना चाहिए? यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू मेरी रहनुमाई कर, अल्लाह मेरे लिए हर छोटे बड़े काम को तू आसान बना दे। असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। इसका मतलब भी ये है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे रास्ते पर चला जो किसी मुशक्कत के बगैर बिल्कुल हमवार है और मकसद के ऊपर या मकसद तक पहुंचाने वाला है। तो अल्लाह कहते हैं, और इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को रख लीजिए, बेहतरीन आदमी है, जिसे आप मुलाजिम रखें, वही हो सकता है जो मजबूत और ईमानदार हो। अल-कवी एंड अल-अमीन। तो यहाँ ये दूसरा इलाका है, यहाँ फिरौन की हुकूमत नहीं है, और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला खास तौर पर इस लड़की की हया का भी जिक्र करते हैं। तो गोया हया ऐसी सिफ्त है जो अल्लाह को पसंद है। हया ईमान का हिस्सा है। दोनों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कर दिया गया है। जब ईमान उठता है तो हया भी चले जाती है, और जब हया चले जाती है तो ईमान भी उठता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान का ताल्लुक जन्नत से है। एक और रवायत में आता है कि हया सरासर खैर है। आप
میں بہت زیادہ حیا تھی، اب بڑے ہی حیادار تھے، کہتے ہیں کہ ایک ورجن لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو حیا جو ہے نا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ اور دوسرا ہم نے کیا سیکھا کہ جو ورکر ہے وہ کہتی اس کو رکھ لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ طاقتور بھی ہے اور ٹرسٹ وردی بھی ہے۔ تو دیز آر دا ٹو کوالٹیز، اگر یہ دو اکٹھی ہو جائیں تو پھر سبحان اللہ اٹس امیزنگ۔ کیونکہ کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں لیکن امین نہیں ہوتے، کچھ لوگ امین ہوتے ہیں لیکن طاقتور نہیں ہوتے۔ اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں طاقتور اور امین تو پھر سبحان اللہ یہ انسان بہت سمارٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس لیے آپ جب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار عطا کر تو ساتھ یہ بھی کہ اللہ وہ قوی اور امین ہو، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جب کوئی عہد کیا جائے تو اس کا پاس کرو، جب کسی کو کوئی امانت سپردگی کی جائے تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہوں کہ وہ امانت کا حق ادا کرنے والا، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اس کام کی کرنے کی صلاحیت بھی ہو، ایسے ہی نہ ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ یہ جو فادر تھے نا ان کا نام شعیب تھا جو کہ ان 2 بچیوں کے بعد تھے، تو گویا اب انہوں نے ایک کمٹمنٹ لے لی کس چیز کی کہ اب تم نے 8 سال یہاں پر رہنا ہے۔ دیکھیں اپنا گھر وطن رشتہ دار قوم قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر محروم ہو گئی، جدائی ہو گئی، کتنے سالوں کے لیے؟ 8 سال کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ آپ کو 8 سال کینیڈا میں رہنا ہے اور یہاں آپ بالکل کسی سے ملنے نہیں جا سکتے تو آپ کے دل پر کتنا بڑا پہاڑ پڑ جائے گا۔ اپنی مرضی سے دیکھیے آپ 20 سال بھی رہ لیں، 20 سال نہ جائے، لیکن اگر کوئی پابندی کر دے آپ کو، کوئی باندھے کہ 8 سال آپ نے یہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک قید ہے۔ کینیڈا کتنا خوبصورت ہے، لیکن اگر 8 سال کے لیے کوئی کہے آپ کو، سوچو نا، تو وہ آپ کو قید لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ تو انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، وہ کون سی تھی؟ 10 سال، 8 سال کی نہیں۔ تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد، میچورٹی کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اب اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے کر جاتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، یعنی پھر میں آئی ایم فری ٹو گو، اور جو کچھ قول اور قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس کے اوپر نگہبان ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے اوپر اللہ کو انہوں نے گواہ بنا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس کو تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک، اور حکم دیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ تو یہاں پر دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے مدین کو چھوڑ کر مدت پوری کر کے، تو اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا۔
اب بیوی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ شوہر کا یہ حق ہوتا ہے کہ بیوی کو جہاں چاہے لے جائے۔ شادی کے بعد اب آپ کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ آپ سبحان اللہ اس کے اوپر پابندیاں لگائیں، یا یہ کہ کوئی لمیٹڈ عرصے کے لیے، جیسے انہوں نے کہا تھا 8 سال یہاں رہنا ہوگا، تو وہ الگ بات ہے کہ شادی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں وہ بات لکھی جا سکتی ہے، لیکن مستقل طور پر باؤنڈ کر لینا یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، دوسرے ملک ہی کیوں نہ جانا پڑے، وہاں پہ بھی ساتھ لے کر جائے۔ ظاہر ہے اب یہاں پر جب وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نکلے ہیں اور رات کا وقت تھا، ٹھنڈک تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی